حضرات محترم، سکون ملتا ہے تو بس اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ مثال کے طور پہ اب میں آپ کو ایک واقعہ کے تعلق سے آپ کو سناتا چلوں۔ بہت بڑی ہستی کا بیان کرنے جا رہا ہوں۔ جب تک بادشاہ تھے سکون میں نہ تھے، جب تک حکومت کی کرسی پاس میں تھی سکون میں نہیں تھا، لیکن ایک دن آرام سے بستر پر لیٹے ہوئے تھے، لیکن نیند نہیں آ رہی تھی۔ اچانک مکان کے چھت پہ کسی کے چلنے کی آواز سنی۔ محل تھا بادشاہ کا۔ بادشاہ اپنے محل کے چھت پہ گئے، دیکھا کہ کوئی ٹہل رہا ہے۔ پوچھا کون ہو؟ کہا ہم اپنے اونٹ تلاش کر رہے ہیں۔ بولے بادشاہ کے محل پر تمہیں اونٹ کہاں سے ملے گی؟ تم آئے کیسے؟ پر ہر دروازے پر میرے سپاہی لگے ہوئے ہیں، پورا محل سپاہیوں سے بھرا ہوا ہے، تم میرے خاص کمرے تک کیسے پہنچ گئے؟ بولے ہم اونٹ تلاش کرنے آئے ہیں۔ بادشاہ بولا میرے چھت پر اونٹ نہیں مل سکتے۔ کہا محل کی چھت پر اونٹ نہیں مل سکتے تو اے بادشاہ تجھے اس محل کے اندر خدا بھی نہیں مل سکتا۔ اگر خدا کو چاہتا ہے، خدا کو پانا چاہتا ہے تو بادشاہ چھوڑنی پڑے گی، حکومت چھوڑنی پڑے گی۔ بادشاہ کا لباس اتار دیا۔ وزیروں نے بہت کہا آقا آپ بادشاہ کو نہ چھوڑے۔ کہا نہیں، یعنی ایک فقیر کا نام ابراہیم بن ادہم ہے۔ حضرات محترم، بہت بڑے ولی میں شمار ہوتے ہیں، بڑے بڑے ولی کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ سمندر کے کنارے پر بیٹھے ہیں اور اپنے گدری کو سی رہے تھے۔ سوئی سے ایک وزیر کا ادھر سے گزر ہوا، آیا، آ کر کے سامنے بیٹھ کر کے کہتا ہے میرے آقا آپ بادشاہ چھوڑ کر کے کون سا تیر مار لیا؟ آپ نے حکومت چھوڑ کر کے کیا کما لیا؟ اے میرے آقا مجھے نہیں پہچانتے؟ میں آپ کا وہی وزیر ہوں جو آپ کے دائنی طرف بیٹھا کرتا تھا۔ اے میرے آقا کیا ملا بادشاہ کو چھوڑ کر کے؟ ہزاروں نوکر ساتھ میں رہتے تھے، ہزاروں سپاہی ایک اشارے پر تمہارے تیار رہتے تھے، آپ نے حکومت کو چھوڑ کر کے کیا پا لیا؟ تب ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں دیکھنا چاہتا ہے میں نے کیا پایا؟ کہا ہاں حضور دکھائیے۔ سوئی کو سمندر کے اندر پھینک دیا اور کہا لے دیکھ۔ میں نے کہا کیا پایا ہے؟ سمندر کی مچھلیوں کو حکم دیا میری سوئی واپس کی جائے۔ مچھلیاں سمندر کی باہر آ گئی، ہر مچھلی کی منہ میں ایک سونے کی سوئی تھی۔ وزیر دیکھ کے حیرت میں پڑ گیا۔ آپ نے فرمایا سونے کی نہیں میری والی سوئی واپس کی جائے۔ ساری مچھلیاں اندر گئی، ایک چاندی کی سوئی لے کر کے ظاہر ہوئی۔ وزیر حیرت سے دیکھ رہا تھا کون سی فیکٹری لگی ہے، اندر کبھی سونے کی سوئی آ رہی ہے، کبھی چاندی کی سوئی آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا میری والی سوئی واپس کی جائے۔ فوراً مچھلیاں اندر گئی، ایک مچھلی آپ کی سونے سوئی لے کر کے باہر آئی۔ آپ نے اپنی سوئی لے کر کے وزیر سے کہا اے وزیر سن لے، بادشاہ کو چھوڑ کر کے کیا کمایا ہے تو سن لے۔ جب میں بادشاہ تھا تو تیرے جیسا وزیر میرا کہنا نہیں مانتا تھا۔ جب سے میں نے بادشاہ کو چھوڑا ہے، اپنے آپ کو اللہ اللہ میں لگایا ہے، اپنے رب کے عشق میں نے اپنے آپ کو فنا کیا ہے تو ساری خدائی میرا کہنا مان رہی ہے، ساری دنیا پر حکومت میری ہے۔ پتہ چلا کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے یعنی من کان للہ کان اللہ لہو، یعنی جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم، اب اپنے ذہن کو قریب کرے۔ اللہ نے انسان کو دو چیزوں سے مرکب کیا ہے، جسم سے اور روح سے۔ جسم کو چار چیزوں سے پیدا کیا ہے، آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ روح حکم رب کا نام ہے۔ روح بدن سے نکال لی جاتی ہے، روح مرتی مٹتی نہیں ہے، اور جسم سے نکال لی جاتی ہے، جسم کے اوپر موت آتی ہے۔ اب ایک ہے روح اور